دوسرے اعتراض کا جواب۔ ایک آیات صحابہ کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگی لگوائی اور جو خون نکلا آپ نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خون دیا کہ اسے ایسی جگہ دفن کر دو جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے پیچھے گئے اور اس خون کو پی کر واپس آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں دفن کیا؟ عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ میں نے ایسی جگہ دفن کیا جہاں کسی کا پاؤں نہیں پڑ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے وہ خون پی لیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے وہ خون پی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بدن کو آگ نہیں چھو سکتی جس میں میرا خون شامل ہو۔ یہ واقعے کا خلاصہ ہے جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ اس واقعے کے اوپر اسی کی مثل ایک واقعہ اور ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے چہرے مبارک کے اوپر، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون جو آپ کے چہرے مبارک سے بہہ رہا تھا اس خون کو چاٹ لیا۔ یہ دو واقعے ہیں۔ ان دو واقعات کے اوپر غیر مقلدین نے بڑی بے حیائی اور بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اعتراض کیا ہے، اور اعتراض کرنے کا انداز بھی بڑا بے حیائی والا اور بڑا بے شرمانہ انداز ہے۔ ان کے اعتراض کرنے کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ دیکھو، صحابہ نے نبی کا خون پی لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حالانکہ قرآن کریم کے اندر خون کو حرام قرار دیا ہے اور خون کو ناپاک بتایا ہے۔ خون ناپاک چیز ہے، نجس چیز ہے، اور خون جو ہے حرام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے۔ تو جو چیز حرام ہے اور فضائل اعمال والے شیخ زکریا جو ہے اسے حلال کروانے میں لگے ہوئے ہیں اور صحابہ کو پلانے میں لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کی گندی ذہنیت انہوں نے جو ہے اپنی اگلی ہے اپنی زبان سے۔ تو یہ ان کے اعتراض کا انداز ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے، میں ان سب کے نام تو نہیں لے سکتا ہوں اور نہ نام لینا ان کا مناسب ہے اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ البتہ ان کی باتوں کی وجہ سے جو عوام میں غلط فہمی پھیلی ہے اس کا ازالہ ہمارا جو ہے مقصود ہے۔ اب دیکھیے، ہمیں اس واقعے کو کئی زاویوں سے اور کئی پہلوؤں سے دیکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ واقعہ لکھا ہے، کیا یہ واقعہ صرف حضرت شیخ نے لکھا ہے یا حضرت شیخ سے پہلے بھی اسے علماء امت اور مورخین اور محدثین لکھ چکے ہیں؟ اگر پہلے امت کے علماء اور مستند محدثین اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر لکھ چکے ہیں تو پھر الزام صرف حضرت شیخ کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ حضرت شیخ سے پہلے یہ الزام جو بھی غیر مقلدین نے لگایا ہے قرآن کی مخالفت کا یا قرآن کے مقابلے کا یا صحابہ کی توہین کا، یہ الزام جو ہے ان محدثین کرام کے اوپر بھی لگے گا۔ دوسری بات، کیا یہ واقعہ مستند ہے؟ سند کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے کیا یہ واقعہ مستند ہے؟ کیا اس قابل ہے کہ اسے پیش کیا جائے؟ اگر یہ واقعہ مستند ہے تو پھر تو اسے ماننا لازمی اور ضروری ہے، اور اگر غیر مستند ہے تو بے شک پھر الزام دیا جا سکتا ہے اور اس اعتراض کو پیش کر کے جو ہے اعتراض کیا جا سکتا ہے فضائل اعمال کے اوپر اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ اور تیسرا، یہاں اس زاویے سے دیکھا جائے گا کہ کیا اس واقعے کا قرآن کریم سے تقابل ہو رہا ہے اور کیا یہ واقعہ قرآن کریم کے مخالف ہے۔ یہ تین زاویے ہیں، ہمیں ان تین زاویوں کے اوپر بحث کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا نمبر، کیا یہ واقعہ صرف حضرت شیخ نے لکھا ہے؟ نہیں، یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بہت سارے امت کے علماء اور محدثین اس واقعے کو لکھ آئے ہیں۔ چنانچہ مختصر طور پر میں ان حضرات کے نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب مسند بزار کے اندر چھٹی جلد صفحہ 169 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم چوتھی جلد صفحہ 374، سنن بیہقی جلد 7 صفحہ 67، معجم بغوی جلد 3 صفحہ 516، ابو نعیم کی حلیت الاولیاء پہلی جلد صفحہ 330، حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 345، علی متقی ہندی کی کنز العمال جلد 13 صفحہ 499،
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ جلد 4 صفحہ 70، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 366، اور اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ دوسری جلد صفحہ 252 کے اوپر جو ہے یہ واقعہ موجود ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دیکھیے حضرت شیخ سے پہلے اتنے سارے محدثین نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، تو اگر اس واقعے کو نقل کرنے کی وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قرآن کی مخالفت کا یا صحابہ کی توہین کا الزام لگ سکتا ہے، تو اس الزام کے مستحق حضرت شیخ سے پہلے یہ تمام کے تمام محدثین ہوں گے جن کا نام میں نے پیش کیا ہے۔ دوسری بات، کیا یہ واقعہ مستند ہے؟ تو یہ بھی بات بالکل یقینی ہے کہ یہ واقعہ مستند ہے، اور اس کے مستند ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کی سند بالکل صحیح ہے، اور اس روایت کے تمام راوی بالکل صحیح اور درست ہیں۔ چنانچہ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس واقعے کو اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، رجال البزار رجال الصحیح غیر جنید ابن القاسم وهو ثقہ، کہ بزار یعنی مسند بزار کے اندر جو یہ روایت ہے تو مسند بزار کے تمام راوی صحیح ہیں کے راوی ہیں سوائے جنید ابن القاسم کے، اور ہیں وہ بھی ثقہ، یعنی جنید ابن القاسم اگرچہ صحیح ہیں کے راوی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال وہ ثقہ ہیں۔ تو علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد سے پتہ چلا کہ اس روایت کے تمام راوی بالکل ثقہ ہیں، مضبوط ہیں، صحیحین کے راوی ہیں۔ اسی طرح علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الامال کے اندر لکھا ہے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد رجالہ ثقات، کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں، مضبوط ہیں، اور آگے لکھا ما علمت فی حنید جرحا، نہیں یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے۔ اچھا، یہ تو علی متقی اور علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ الاصابہ کے اندر لکھا ہے، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَلَهُ شواہد، کہ اس واقعے کی اور اس روایت کی اور بھی بہت ساری متابعات ہیں اور اس کے بہت سارے شاہد ہیں۔ اور بھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ما علمت فی حنید جرحا، کہ میں اس کے باقی تو تمام راوی صحیح ہیں کے راوی ہیں، معروف ہیں، جانے پہچانے ہیں، لیکن حنید ابن القاسم جو ہے یہ معروف راوی نہیں ہے، صحیحین کے راوی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی راوی مضبوط ہیں، اور میری نظروں سے ان کے بارے میں کوئی جرح کا کوئی بھی کلمہ نظر سے میری نہیں گزرا ہے اور میرے علم میں نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا رجال کا اور رجال کے متعلق اسماء الرجال کے بارے میں استقراء تام رکھنے والا اور مہارت رکھنے والا، جس کے بارے میں غیر مقلدین کے مشہور محدث نواب صدیق حسن خان نے بھی کہا ہے کہ ذہبی کی رائے اسماء الرجال کے بارے میں ایک مہر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے مہر لگا دی ہو کسی نے، ذہبی کی رائے کا وہ مقام ہے اسماء الرجال کے بارے میں۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی جرح میری نظروں سے نہیں گزری اس روایت کے راویوں کے اوپر۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خصائص کبریٰ کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ چند محدثین کے نام میں نے نقل کیے جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اس کی سند کی تصحیح کرتے ہیں، اور نہایت ہی وثوق کے ساتھ جو ہے اس روایت کو پیش کرتے ہیں، اور بغیر کسی تنقید کے اور بغیر کسی اعتراض کے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر کرتے ہیں۔ اس روایت کے مستند ہونے کے لیے صرف اتنا کافی تھا، لیکن اس سے بھی آگے یہ روایت اس کی صرف ایک سند نہیں بلکہ اس کی متعدد سندیں ہیں، اور متعدد سندوں کے اندر اس روایت کو بیان کرنے میں صحابہ بھی صرف حضرت عبداللہ ابن زبیر خود اکیلے نہیں بلکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتی ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ معجم بغوی جلد 3 صفحہ 516 کے اوپر موجود ہے۔
اسی طرح یہی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ حلیت الاولیاء پہلی جلد صفحہ 330 کے اوپر موجود ہے. اب دیکھیے یہ واقعہ مستند محدثین نے نقل کیا ہے، سند اس کی بالکل درست ہے، اور پھر سند بھی ایک نہیں بلکہ اس کی جو ہے متعدد سندیں ہیں، اور روایت کرنے والے صحابی بھی ایک نہیں بلکہ تین صحابی اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا ہے. کسی واقعے کے مستند ہونے کے لیے اتنے شواہد اور اتنے قرائن اور اتنے دلائل بہت کافی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کے سر کے اوپر ہٹ دھرمی اور ضد کا ہی بھوت سوار ہو تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا ہے. مستند کتابوں، مستند علماء اور مستند سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو حضرت شیخ نے نقل کیا ہے وہ بالکل مستند ہے. اب دوسرا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں جو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. ان کا واقعہ بھی وہی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون چاٹ کر صاف کیا. یہ واقعہ بھی نہایت مستند ہے، اس کی سند بھی بالکل صحیح اور درست ہے. اس روایت کو نقل کرنے والے محدثین میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے الاصابہ جلد 6 صفحہ 25 کے اوپر، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر جلد 8 صفحہ 483 کے اوپر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط کے اندر جلد 9 صفحہ 47 کے اوپر، امام بغوی نے معجم کے اندر جلد 5 صفحہ 242 کے اوپر اس واقعے کو نقل کیا ہے. اور ان کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ کے اندر فرمایا ہے کہ اس واقعے کو اور اس روایت کو ابن ابی عاصم بغوی نے بھی اور ابن السکن نے بھی اپنی صحیح کے اندر اور سعید بن منصور نے اپنے سنن کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. یعنی کہ یہ واقعہ مستند کتابوں کے اندر موجود ہے اور مستند محدثین نے اسے نقل کیا ہے اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ کے اندر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اشارہ کیا ہے کہ اس روایت کی کئی سندیں ہیں، متعدد سندیں ہیں، اس کے شواہد ہیں، متابعات ہیں، اس لیے یہ بات جو ہے معتبر ہے اور یہ واقعہ معتبر ہے، اعتبار کے لائق ہے. اور حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا رواہ الطبرانی والبزار ورجال الطبرانی ثقات، کہ اس واقعے کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور طبرانی کے جتنے بھی روات ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں اور مضبوط راوی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ مستند ہے، مستند علماء نے اسے نقل کیا ہے، مستند کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کی سند بھی موجود ہے اور سند کا ایک ایک راوی بالکل ثقہ ہے، مضبوط ہے. اور پھر سند بھی ایک نہیں بلکہ متعدد سندیں موجود ہیں، روایت کرنے والے صحابی بھی ایک نہیں بلکہ متعدد صحابی جو ہے اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس واقعے کے مستند ہونے کی، معتمد ہونے کی جو ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے. اب غیر مقلدین کو چاہیے کہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالیں اور اپنے علم کا اور اپنی عقل کا اور اپنی حیا کا ماتم کرتے پھریں کہ اتنا مستند واقعہ جسے محدثین نے ایک نہیں بلکہ 10 محدثین نے، معتبر محدثین نے مضبوطی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ نقل کیا ہے، اس واقعے کے اوپر انہوں نے اعتبار کر کے حضرت شیخ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن مثال مشہور ہے کہ چاند پہ تھوکا منہ پہ آتا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نہیں بگڑا، الٹا اس واقعے کے اوپر اعتراض کرنے کی وجہ سے ان کی علمی ان کے افلاس کا اور ان کی علمی بے مایگی کا جو ہے بالکل بھانڈا چوراہے کے اوپر پھوٹ گیا. عجیب بات ہے اور عجیب حالت ہے کہ جن کے علم کا یہ عالم ہو کہ جنہیں حدیث کے اور تاریخ کے ایک مستند معتبر راوی کا اور روایت کا اور ایسی روایت کا پتہ نہ ہو جسے 5 6 صحابہ نے روایت کیا ہے، جس کی سند کو صحیح بتایا ہے، جس کی متعدد سندیں ہیں،
متعدد محدثین اسے نقل کر رہے ہیں، اس کا انہیں علم نہیں اور اعتراض کرنے چلے حضرت شیخ کے اوپر۔ ایک غیر مقلدین نے تو اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ چیلنج کیا ہے کہ یہ واقعہ عبداللہ بن زبیر کے خون پینے کا واقعہ میں تمام تبلیغی جماعت والوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی مجھے کوئی مستند سند دکھا دو، یہ واقعہ کس محدث نے نقل کیا ہے مجھے ثابت کر کے دکھا دو۔ تمام تبلیغی دنیا کو چیلنج ہے۔ ارے چیلنج کرنے سے پہلے اپنی عقل کا اور اپنے علم کا ماتم کر کہ جو سورج آسمان کے اوپر نکلا ہوا ہے اور تیری آنکھیں بند ہیں، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ اتنا مستند، اتنا مشہور اور اتنا معروف واقعہ اور اس کے اوپر اعتراض، یہ غیر مقلدین ہی کو زیب دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سننے کے بعد اور اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے اعتراضات سامنے آنے کے بعد ہمیں بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ جو آدمی صرف تعصب کے اندر اور جو صرف دشمنی کے اندر اور عناد کے اندر اتنی مضبوط بات کو ٹھکرا سکتا ہو تو اس کے باطل ہونے میں اور اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے اعتراضات کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد ہمیں بالکل پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ واللہ اور باللہ فرقہ غیر مقلدیت راہ حق سے بالکل ہٹا ہوا ہے، گمراہی کی دلدل میں بالکل تہ تک پہنچا ہوا ہے، اور حق سے اور حق صراط مستقیم سے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اگر اسے حضرت شیخ سے یا فضائل اعمال سے الرجی تھی تو کم از کم ایسے واقعات کے اوپر اعتراض کرتا جن کے اوپر اعتراض کچھ بنتا ہو۔ اعتراض کے چکر میں اتنے مستند واقعات کو ٹھکرا دیا جس کی زد جو ہے وہ صرف شیخ کے اوپر نہیں بلکہ ان تمام محدثین کے اوپر پڑتی ہے۔ کیا غیر مقلدین ہمت کر کے ان تمام محدثین کو بھی کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے؟ کیا ذہبی کے اوپر اعتراض کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا ابن حجر کے اوپر اعتراض کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا ابن حجر، ذہبی، مجمع الزوائد اور امام بہقی اور امام طبرانی ان مستند محدثین کو قرآن کی مخالف واقعات نقل کرنے والا قرار دے سکتے ہیں؟ توبہ کریں، توبہ کریں، افسوس صد افسوس ایسے علم کے اوپر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ اسی کے ہم مثل ایک واقعہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک پینے کا تذکرہ ہے، یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کا واقعہ سنن بہقی جلد 7 صفحہ 67، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 483، مسند بزار جلد 9 صفحہ 284، طبرانی کبیر جلد 7 صفحہ 94، مجروحین ابن حبان جلد 1 صفحہ 111 کے اوپر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پینے کا واقعہ مذکور ہے۔ اب دیکھیے یہ خون پینے کے واقعے کو نقل کرنے والے کتنے صحابہ ہو گئے؟ نمبر 1 عبداللہ ابن زبیر، نمبر 2 اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 مالک بن سنان رضی اللہ عنہ، نمبر 5 سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 صحابہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس کی ایک سند نہیں بلکہ ایک ایک راوی کی کئی سندیں موجود ہیں۔ تو اصول حدیث کی روح سے کم بھی 20 روایتیں بنتی ہیں، کیونکہ سند کے مختلف ہونے سے روایت بھی مختلف ہوتی ہے۔ اصول محدثین کے مطابق حدیث کے اصولوں میں جتنی سندیں ہوں گی اتنی روایتیں مانی جائیں گی۔ تو اگر ہر سند کو الگ الگ روایت مانا جائے تو محدثین کے نزدیک یہ ایک نہیں بلکہ کم سے کم 20 روایتیں بنتی ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پینے کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیے واقعہ مستند ہے اور اس کے اندر کوئی شبہ اور کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی مستند کتابوں سے اس واقعے کو اپنی کتاب فضائل اعمال میں حکایات صحابہ میں نقل کیا ہے۔ اب علاج جو ہے وہ انہیں غیر مقلدوں کو اپنے دماغ کا، اپنے عقل کا اور اپنے علم کا کرنا چاہیے کہ تاکہ آئندہ اس طرح کی مستند باتوں کے اوپر اعتراض نہ کر سکیں۔ اب دوسری بات یہ رہ گئی تھی کہ یہ واقعہ قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن کے اندر خون کو حرام قرار دے دیا گیا تو پھر جو ہے یہ اس واقعے سے تو پتہ چلتا ہے کہ خون پیا تو اس کا مطلب حلال ہے،
تو قرآن سے اس واقعے کا تقابل اور ٹکراؤ ہو رہا ہے. دراصل یہ غیر مقلدین، یہ ٹکراؤ اور یہ تعارض غیر مقلدین کے ذہنیت کی پیداوار ہے. حقیقت میں نہ کوئی تعارض ہے اور نہ کوئی ٹکراؤ ہے. تعارض کے لیے جو شرطیں ہیں وہ بھی اگر غیر مقلد معلوم کر لیں اور ان کے علم میں آ جائیں تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا. تعارض کے لیے جو شرط ہے وہ ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ دونوں واقعوں کا زمانہ ایک ہی ہو. کیا غیر مقلدین ثابت کر سکتے ہیں کہ دم مصفوع والی آیت نازل ہوئی اور اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے خون پینے کا عبداللہ بن زبیر کا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکیں گے تو پھر تعارض بھی نہیں ہوتا، اور یہ تعارض پیدا کرنا پھر یہ غیر مقلدین کی ذہنیت کی پیداوار ہے. متعدد حدیثوں کے اندر روایتیں مل جائیں گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شراب پی ہے. اس واقعے کو نقل کر کے اگر کوئی قرآن کریم کی آیت پیش کرے انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو شراب حرام ہے اور صحابہ نے جو ہے شراب پی ہے. مستند حدیث کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں شراب پینے کے. تو اب ان روایات کو پیش کر کے قرآن کریم کی اس آیت سے جس میں شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے اگر کوئی تعارض پیش کرنا چاہے، دیکھو حدیث میں اور قرآن میں تعارض ہو رہا ہے، تو کیا یہ تعارض مانا جائے گا؟ یہ تعارض نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ تعارض معترض کے ذہن کی پیداوار مانا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی اس وقت تک جو ہے انہوں نے استعمال کی، اور جب شراب حرام ہو گئی تو پھر استعمال کرنی چھوڑ دی. دونوں مختلف الگ الگ زمانے کے واقعات ہیں. تو جب زمانہ الگ ہے تو پھر تعارض کیسا؟ تعارض کے لیے تو وحدت زمان بھی شرط ہے. اور ان کے اندر یہ بھی دیکھیں آپ کہ اس کے اوپر یہ دم مصفوع والی جو آیت ہے جس کے اندر اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے، یہ آیت بالکل آخری زمانے کی آیت ہے، کیونکہ مشہور مفسر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تفسیر کے امام ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر احکام القرآن کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے تیسری جلد کے صفحہ 22 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے دم مصفوع والی آیت، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا وہی مدنیہ وأکدہا بالآیت الاخری التي روی انہا نزلت بعرفہ، عرفہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. اور عرفہ کب ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب عرفہ کے اندر خطبہ دیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اب دیکھیے یہ بالکل آخری زمانے کی آیت ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس سے پہلے کا ہے، یقیناً پہلے کا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن کرتے ہوئے ہم یہی بات ماننے پہ مجبور ہیں کہ اگر کسی صحابی سے کوئی شراب پینے کا واقعہ نقل کیا جائے گا تو اسے اس زمانے پہ محمول کیا جائے گا جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. اسی طرح اگر خون کو حرام قرار دے دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بھی یہ واقعہ اس وقت کا مانا جائے گا جب خون کی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس واقعے کے راوی یعنی خون پینے والے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے استیعاب کے اندر لکھا، اور مشہور بات ہے یہ کہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے. بلکہ ان کی یہ بات بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بخاری کے اندر بھی کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. تو غزوہ احد تو سن 2 یا 3 ہجری میں بالکل شروع میں ہوا، مدنی زندگی کے شروع میں ہوا، اور یہ آیت خون کی حرمت والی آیت بالکل آخر میں نازل ہوئی. تو جو چیز آخر کی اور شروع کی ہے ان کا تعارض کس طرح ہوا؟ تعارض تو جب ہوگا جب دونوں کے زمانہ ایک ہو. جب زمانہ ہی الگ الگ ہے تو پھر تعارض کی بھی کوئی دقت نہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والی ہر چیز پاک ہوتی ہے، جسے فضلات بھی بولتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والی ہر چیز پاک ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اور خصوصیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں شریعت کے عام احکام سے الگ رکھا جائے گا، وہ خاصیت ہیں. تو اس لیے جو عام احکام ہیں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے اوپر جو ہے فٹ نہیں کیا جائے گا. مثال اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی
کہ آپ نے جو ہے 11 شادیاں کی، لیکن قرآن کریم کے اندر صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، اور شریعت کا جو حکم ہے، قرآن کا جو حکم ہے وہ عام ہے، تو اس عام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے الگ رکھا جائے گا۔ اور بھی آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں جہاں حکم شرعی کو جو ہے الگ رکھا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے، آپ کے بدن سے نکلنے والے جو فضلات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کے احکام الگ ہیں، دوسروں کے اوپر انہیں قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے جو ہے یہاں اس آیت کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے مقابلے میں عمومات قرآنی سے جو ہے استدلال نہیں کیا جائے گا، یہ متفقہ مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا کیا معاملہ ہے، وہ اگلا اعتراض ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ آج کا یہ سبق عبداللہ بن زبیر کے اور مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو اعتراض ہوا تھا، آج کا یہ سبق ختم ہوا۔